ایک سب سے بڑی بات یہاں پر ایک قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ شادی بیاہ جو نکاح ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی پاکیزہ سنت ہے کہ جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو اس سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن اس مقدس سنت کے موقع پر بھی ہم خرافات سے باز نہیں آتے۔ ڈی جے تو یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، لیکن یاد رکھیں پوری دنیا مل کر کے بھی اگر وہ غلط کام میں ملوث ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کام درست ہو جائے۔ اس لیے یاد رکھیے ڈی جے ہر حال میں حرام ہے، سخت حرام ہے۔ اب مزید ایک مصیبت اور ایک بلا یہ آئی ہے کہ یہ نوجوان طبقہ اپنے دوستوں کی شادی میں اس قدر اناپ شناپ پیسوں کی بارش کرتے ہیں، خوب پیسوں کی گڈیاں لٹاتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ اللہ کے رزق کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج انہیں رزق کی فراوانی دی ہے، آج اللہ نے انہیں خوشحال کیا ہے، تو آج تم ان پیسوں کو اس طریقے سے اڑا رہے ہو۔ ذرا دوسرے ممالک کا جائزہ لو، ان کا جائزہ لو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو غربت اور تنگ دستی کے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ 50,000 روپے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ شادی میں یوں ہی گڈیوں کی گڈیاں یہ نوجوان طبقہ ان پر لٹا دیا کرتے ہیں۔ اگر وہی 50,000 روپے اگر آپ کسی غریب کو دے کر کے اس کا سہارا بن جاتے تو جب تک وہ دنیا میں زندہ رہتے وہ آپ کے لیے ایک ثواب جاریہ بن جاتا، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا، چونکہ آپ کو عیاشی کرنی ہے، آپ کو مستی کرنی ہے۔ آج میرے یار کی شادی ہے تو آپ اپنے یار کی شادی پر کچھ بھی کریں، لیکن یاد رکھیں قرآن نے کیا کہا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک وہ لوگ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کس کے بھائی بن رہے ہو؟ آپ ان پیسوں کو یوں ہی فضول میں اڑا کر کے آپ شیطان کے بھائی بن رہے ہو اور آپ کو اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، خاص طور پر برائے مہربانی اگر پیسوں کی زیادہ گرمی ہے آپ کو تو ان پیسوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ یہی نوجوان اپنے دوست کی شادی میں 10 روپے کی گڈیاں، ہزاروں کی گڈیاں لیے پھرتے رہتے ہیں۔ جب مسجد میں جمعہ کے دن مؤذن صاحب یا کوئی بھی مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، جب ان کے آگے سے کچھ لے کر گزرتے ہیں پیسہ مانگنے کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے یا مسجد کے فلاح و بہبود کے لیے جب پیسہ مانگتے ہیں تو پھر انہی نوجوانوں کے جیب سے 5 روپے نکلتے ہوئے ان کی دم نکلتی ہے۔ تو یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ جو ہے فضولیات میں ہزاروں کی گڈیاں آپ یوں ہی لٹا دیتے ہو، اور جب مسجد میں دینے کی باری آتی ہے، جب جلسوں کے لیے اعلان ہوتا ہے یا میلاد کے لیے یا فاتحہ کے لیے اعلان ہوتا ہے تو پھر آپ دائیں بائیں بغلیں جھانکتے ہیں اور وہاں پر خرچ کرتے ہوئے آپ کی حالت خراب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمت ہے، ایک بار اگر یہ نعمت آپ سے روٹ گئی تو پھر آپ زندگی بھر تعویذ گنڈے کرواتے رہو، باباؤں کے چکر کاٹتے رہو، مزاروں کا چکر کاٹتے رہو، پھر یہ نعمت پھر لوٹ کر آپ کے پاس نہیں آنے والی۔ اس لیے اللہ نے اگر آپ کو پیسوں کی دولت سے نوازا ہے تو آپ اس کو صحیح استعمال کریں۔ یوں جو ہے شادی بیاہ میں اس کو فضول رسموں میں آپ اس کو لٹا کر کے آپ جو ہے خود بھی مجرم بنتے ہیں اور ان پیسوں کو آپ فضولیات میں خرچ کر کے۔ یاد رکھیں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ بندوں سے 5 سوال نہ کر لے گا اسے اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا۔ وہ 5 سوالوں میں سے 2 سوال ایسے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے مال کو کہاں خرچ کیا۔ اب ذرا غور کریں آپ کے پاس کیا جواب بنے گا میدان محشر میں؟ آپ کیا بولو گے کہ میں نے مال کو اپنے دوستوں کی شادی میں خرچ کیا، جبکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ ابھی سردی کے موسم میں بہت سے ایسے غریب ہیں جنہیں گرم کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس لحاف نہیں ہے، گدے نہیں ہیں، تو آپ کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پیسے آپ ذرا ان کے لیے خرچ کر کے دیکھیں۔ آپ وہاں خرچ نہیں کریں گے، آپ کو جہاں عیاشی نظر آتی ہے، جہاں پر مستی دکھائی پڑتی ہے، آپ ان پیسوں کو وہیں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درد مندانہ گزارش ہے کہ آپ فضولیات سے بچیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ فضول مت کرو، فضول خرچی مت کرو، فضولیات سے بچو اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔